یہ واقعہ عباسی خلافت کے اسی دور کا ہے جب بغداد امن و علم کا مرکز کہلاتا تھا، مگر اس امن کے پردے میں ظلم بھی چھپا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ کے خدام میں سے ایک شخص گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین، شہر کے مغربی حصے میں ایک پرانا کنواں ہے جسے لوگ اندھا کنواں کہتے ہیں۔ چند دنوں سے وہاں سے تعفن کی بو آ رہی ہے اور محلے کے لوگ خوف میں مبتلا ہیں۔ خلیفہ نے فوراً حکم دیا کہ اس کنویں کی تحقیق کی جائے۔ جب خدام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کنواں پتھروں سے بند کیا گیا ہے۔ جب پتھر ہٹوائے گئے اور رسیاں ڈال کر کنویں کو کھنگالا گیا تو ایک بوری برآمد ہوئی جو پانی میں بھیگ چکی تھی۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں ایک نوجوان عورت کی لاش تھی جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور جسم پر تشدد کے واضح نشان تھے۔ یہ خبر جب خلیفہ تک پہنچی تو ان پر شدید رنج طاری ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا میری حکومت میں عورتیں اس طرح ماری جائیں گی اور مجرم بے خوف گھومیں گے؟ اسی وقت حکم دیا گیا کہ لاش کو غسل دے کر کفن دیا جائے اور اس کی شناخت کی جائے۔ اعلان کرایا گیا کہ اگر کوئی اس عورت کو پہچانتا ہو تو دربار میں حاضر ہو۔ اگلے دن ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی اور بتایا کہ یہ اس کی بیٹی تھی جو ایک امیر تاجر کے گھر کام کرتی تھی اور 3 دن پہلے لاپتہ ہو گئی تھی۔ خلیفہ نے فوراً اس تاجر کو طلب کیا۔ تاجر دربار میں حاضر ہوا مگر اس کے چہرے پر غرور اور اطمینان تھا۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ خلیفہ نے بظاہر اس کو جانے کی اجازت دے دی مگر خفیہ طور پر تحقیق جاری رکھنے کا حکم دیا۔ خلیفہ کے ایک معتمد نے محلے کے پانی بھرنے والوں، کنواں صاف کرنے والوں اور رات کو پہرا دینے والوں سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ ایک نوجوان پہرےدار نے بتایا کہ اس نے اسی تاجر کے گھر سے رات کے وقت ایک بوری نکلتے دیکھی تھی جسے 2 غلام اٹھا کر کنویں کی طرف لے گئے تھے۔ جب غلاموں کو پکڑا گیا تو پہلے تو وہ ڈرتے رہے، پھر ایک نے سچ اگل دیا کہ ان کے آقا نے اس عورت کو اپنی خواہش کے لیے مجبور کیا اور جب اس نے انکار کیا تو اسے مار ڈالا اور لاش کنویں میں پھینکوا دی۔ یہ سن کر خلیفہ نے دوبارہ تاجر کو طلب کیا۔ غلاموں کو سامنے لا کر گواہی دلائی گئی۔ تاجر کا چہرہ زرد پڑ گیا، آواز لڑکھڑا گئی اور آخرکار اس نے اقرار کر لیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کے تمام مال کا حساب لیا جائے، مقتولہ کے گھر والوں کو بیت المال سے دے دی جائے اور ظالم کو ایسی سزا دی جائے جو عبرت بن جائے۔ کہتے ہیں کہ اس دن بغداد کے لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ دولت، حسب نسب اور اثر و رسوخ عدل کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور اندھا کنواں جو ظلم چھپانے کے لیے استعمال ہوا تھا تاریخ کا گواہ بن گیا۔